السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ساری کی ساری اللہ نے یک بار کی نازل کی ہیں، یعنی ایک ہی دفعہ ان کو نازل کر دیا. لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے یک بار کی نازل نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ کر کے اللہ نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے. اور قرآن مجید کے نزول کا یہ جو طریقہ ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ صحابہ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. کبھی کچھ سماجی مسئلہ بن جاتا، کبھی معاشی طور پہ پریشان ہو جاتے، اور کبھی نفسیاتی طور پہ پریشانیاں آتی. تو اللہ رب العزت جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تب قرآن نازل کر کے اس کا حل دے دیتے. تو قرآن کا نزول آہستہ آہستہ اور کسی بھی واقعے کی تناظر میں نازل ہونا، کسی جو ہے نا مسئلے کے بعد نازل ہونا، یہ بڑی رحمت ہے اللہ کی. اس سے صحابہ کی ڈھارس مت جایا کرتی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ قرآن نازل کرتا. جیسا کہ پہلی وحی آپ پہ جب آئی سورہ علق نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر، سورہ مزمل کا نزول ہوا، تو اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے وحی کو روک دیا. اب وحی رکی تو اللہ کے رسول پریشان ہو گئے. اب جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اس بات کو غور کر رہے تھے، اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کر رہے تھے کہ وحی نہیں آ رہی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، کوئی زیادہ مسئلے نہیں تھے، صرف وحی رکی اور تھوڑے دن کے بعد وحی کا نزول پھر شروع ہو گیا. پھر کچھ صورتیں نازل ہوئیں اور وحی زیادہ دیر کے لیے رک گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مسئلے اور بھی ہو گئے. آپ کی صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قیام نہیں، 3 دن تک قیام نہیں کر سکے رات کا. آپ کی انگلی کو چوٹ لگ گئی، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا. اب رات کا قیام چھوٹ گیا اور ادھر سے وہی بند ہو گئی. اب چونکہ مشرکین اس بات کو دیکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ قرآن رب کے سامنے پڑھتے ہیں. تو اب اتنے دن ہو گئے اللہ کے رسول نہ تو اٹھ رہے ہیں، تقریباً 3 دن ہو گئے، نہ آپ اٹھتے ہیں اور نہ قرآن پڑھتے ہیں. جب پہلی وحی بند ہوئی، جب پہلے وحی کا سلسلہ رکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تاکہ سب کو پتا چلے کہ وحی آ رہی ہے اور قرآن کا نزول جاری ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہوا، آپ کا قیام چھوٹ گیا، بیماری کی وجہ سے عذر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک تو پریشانی یہ ہو گئی، دوسری پریشانی یہ ہوئی کہ وحی کا نزول ختم ہو گیا، رک گیا. اور تیسری پریشانی جو آپ کو جو ہے نا وہ ان کی طرف سے مشرکین کی طرف سے باتیں کرنے لگ گئے. کہتے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرے رب نے تجھے تنہا کر دیا. جس کو تو رب کہتا ہے نا اس نے تجھے چھوڑ دیا. بلکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی غالباً، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک کہہ دیا کہ تیرے اوپر جو شیطان آتا تھا نا اب اس نے آنا بند کر دیا. اعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کہ ایک تو قیام نہیں کر پا رہے بیماری کی وجہ سے، چوٹ لگ گئی ہے، اور دوسرا وہی نہیں آ رہی، اور تیسرا لوگوں کی باتیں بڑھی ہیں. ان حالات میں اللہ رب العزت نے، آپ نفسیاتی طور پہ بڑے پریشان ہو گئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی، اور اس سورت کا پورا مضمون اللہ نے یہی رکھا کہ رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ نے آپ کو تنہا نہیں کیا. اور پھر اللہ نے ایسی بشارتیں دی کہ مفسرین کہتے ہیں ان آیات سے امید افزا قرآن مجید میں کوئی دوسری آیات نہیں ہو سکتی جتنی امید اللہ نے ان آیات میں دلائی ہے. اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الضحیٰ. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے دن کی قسم کھائی، روشنی کی قسم کھائی. کہا روشنی کی قسم ہے، اور یہ روشنی وہ ہے جب ابتدا ہوتی ہے دن کی، یعنی ابھی روشنی کا آغاز ہوتا ہے. جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے، ضحیٰ اس کو کہتے ہیں جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، ابھی روشنی آغاز ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں دن کے آغاز کی قسم. اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب رات چھا جاتی ہے، یعنی رات کی قسم. اور کس رات کی قسم؟ إِذَا سَجَىٰ، جب رات بالکل چھا جاتی ہے. اور رات کب چھاتی ہے؟ جب آدھی رات گزر جائے، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد چھا جاتی ہے، اندھیرا اس کا ہر طرف ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس کی بھی قسم ہے. دیکھیں اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جیسے دن میں کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی رات اتنی ہو جاتی کہ اندھیرا ہو جاتا ہر طرف. تو دن کا آنا اور پھر اندھیرے کا آ جانا، پھر روشنی کا آ جانا، اس پہ کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا، اس پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ کبھی دن ہو گیا کبھی رات ہوگی. تو آپ کس بات کی پریشانی لیتے ہیں؟ یہ تو دن اور رات کا آنا جانا اسی طرح انسان پہ کبھی غم آ جاتے ہیں، کبھی اس پہ خوشیاں آتی ہیں، تو یہ آنا جانا چلتا رہتا ہے. جیسے رات اندھیری ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو روشنی ہوتی ہے نا. رات ہمیشہ نہیں رہتی. کہتے ہیں لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے، رات ہی تو ہے نا، کٹ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس طرح سے اللہ نے ڈھارس بندائی، اور پھر ایک پیغام دے دیا کہ رات کی قسم بھی اللہ کھا سکتا تھا کہ واللیل، رات کی قسم ہے، والضحیٰ واللیل. لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس رات کی قسم ہے اذا سجا، جو رات چھا جاتی ہے آدھی رات کے بعد کے وقت کی. وہ آپ جو قیام کیا کرتے تھے نا، اب آپ سے قیام نہیں ہو رہا. اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. آپ کو ایک تعلیم بھی دے دی کہ اپنا قیام بھی جاری کر لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام شروع کر لیا. تو اللہ رب العزت نے یہ جو سورت نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندانے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے، اور ہم سب اس کے مخاطب، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے. کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں انسان پہ، اور اسے کوئی امید کا بندن نظر نہیں آتا، سارے ٹوٹ جاتے. وہ سمجھتا اب ختم، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ضرور روشنی لے کے آتا. اور اللہ نے پھر دیکھیں سامنے جو ہوتا ہے نا، سامنے کی ذہنی کیفیت کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے. لوگ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا بھائی، اس نبی پہ اب کیسے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی.
یا میں کسی بندے کو اگر تسلی دے رہا ہوں, آپ کسی بندے کو تسلی دے رہے ہیں, یار کوئی مسئلہ نہیں, دھیرج رکھو, مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے حل ہوگا یار, میرے پاس مسائل ہی نہیں, میرے پاس کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہو, تم کہہ رہے ہو کوئی بات نہیں, پریشانی دور ہو جائے گی, مسئلہ حل ہو جائے, کیسے ہوگا؟ اللہ نے سامع جو سننے والے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا کے اللہ نے اگلی بات بھی کر دی کہ ان کو دلیل دے دی. کیسے اللہ یہ کر سکتا ہے؟ آ سکتا ہے نا ذہن میں, اس نبی کے ساتھ کیسے ہوگا, یہ نبی کیسے جو ہے نا حالات سے نکلے گا؟ اللہ نے فوری طور پہ اگلی آیات نازل فرما دی. اللہ نے وہ چیزیں بیان فرمائی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے بعد جو آیات ہیں وہ دلیل کے طور پہ ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَلْآخِرَةُ. اس بات پہ بھی غور کر لیں, آخرت صرف آخرت کو نہیں کہتے, جو ہمارے آخرت کا تصور ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آخرت زندگی ختم ہونے کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اسے اخروی زندگی کہتے ہیں, لیکن عربی کے اندر آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز. جو بھی چیز بعد میں آتی ہے اسے آخرہ کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ آگے بیٹھا, آخرہ اس کے بعد والا آخر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ آخر پہ آیا, آخر پہ آنے کا مطلب ہے سب سے آخر پہ, اینڈ پہ آیا, تو بعد والی چیز کو آخرہ کہتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی تو نے پریشان نہیں ہونا, تیرے اس مسائل میں یہ جو ابھی تکالیف ہیں ان کے بعد جو بھی آئے گا وہ تیرے لیے بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ, آخرت بہتر ہوگی, خیر اس میں بھلائیاں ہوگی, لک تیرے لیے, مِنَ الْأُولَىٰ کس سے؟ جو پہلے گزر گیا. اولا کہتے ہیں جو پہلے والا, یعنی ابھی جو چل رہا ہے نا اس کے بعد جتنا بھی زمانہ آئے گا وہ سارا کچھ بہتر ہوگا. اور کتنا کچھ بہتر آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کچھ آیا, کتنی فتوحات ہوئی, کیسے فوج در فوج لوگ جو ہے نا اسلام کے اندر داخل ہوئے, اور اسلام کا جھنڈا کہاں تک پہنچا, اور کس طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ نوازا. یعنی یہ جو ابھی زمانہ گزر رہا ہے نا اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا, اس میں ہم بھی شامل ہیں. یعنی آخرت میں ہم بھی بعد میں آئے نا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم بعد میں آئے, ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہ آپ کے آنے والے جتنے بھی امتی سب کے لیے بہتریاں ہوں. ابھی ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہم پہلے سے بہتر ہیں, کئی معاملات میں بہتر ہوتے ہیں ہم پہلے سے. اس بات کو ہم آخر میں کریں گے. دوبارہ اللہ نے یہ بات کی آنے والا جتنا بھی زمانہ ہے وہ بہتر ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. یہ آیات امید افزا ہے, اس سے بہتر کوئی آیات نہیں قرآن مجید میں جن میں اتنی امید ہے کہ اللہ اتنا دے گا, یعنی آنے والے زمانے میں اللہ اتنا نوازے گا, آپ کی امت زیادہ ہوگی, توحید کا جو ہے نا وہ ہر طرف دورہ ہوگا, اتنا کچھ رب دے گا, آپ راضی ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کبھی اس بات پہ راضی ہو سکتے ہیں کہ میری امت پہ جو ہے نا وہ کوئی برا وقت آئے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کی رضا تو اسی بات میں میری امت خوشحالی میں رہے, ان کو معاشی طور پہ جو ہے نا ان کو پریشانی نہ آئے, سماجی طور پہ کسی لحاظ سے میری امت پریشان نہ ہو. تو اللہ یہ کہہ رہا آنے والا دور میں آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی آپ کی رضا جن کاموں میں ہے ویسے کے ویسے کام اللہ بعد میں کرے گا اب جو زمانہ آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی تسلی دی. اب اس بات پہ واپس آئیں جو میں کر رہا تھا کہ سامنے کو لگے گا یہ کیسے ہوگا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے زبردست حالات ہو جائیں. اللہ نے آگے کیا کہا, الم یجدک یتیما فآوا. رب جو ہے نا وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے. اب سننے والوں کو یہ تصور ہو سکتا ہے یہ لگتا نہیں ہے, ایسے پاسبل نہیں ہے, ایسے ہوگا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ فآوا, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا, اللہ نے آپ کو جگہ دی. آپ یتیم تھے, دنیا میں آئے نہیں, باپ فوت ہو گیا. بہن بھائی ہے کوئی نہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے, اکیلے, اور دنیا میں آیا تو باپ فوت ہو گیا. اور ابھی بچپن سے نکلے نہیں ہے صحیح طور پہ تو ماں بھی فوت ہو گئی. دادا نے پرورش کی لیکن دادا بھی فوت ہو جاتے ہیں. پھر چچا ابو طالب نے ان کو بڑی محبت کے ساتھ پالا. یعنی اللہ نے آپ کو یتیمی کے بعد جب کچھ بھی نہیں تھا, آپ کے سارے قریب ترین جو رشتہ ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. بچے کو جب بھی کوئی پریشانی کو مسئلہ پہنچتا ہے, بچی ہو بچہ ہو, وہ سب سے پہلے اپنے باپ یا ماں کی گود میں جاتا ہے, وہ کسی اور طرف نہیں بھاگتا.
بچے کو کیا پتا کہ میرا کوئی رب ہے، میں نے اس کے پاس جا کے اپنی دعا کرنی ہے، یا وہ کوئی بادشاہ وقت کو جانتا ہے، یا اسے کسی قاضی اور عدالت کا پتا، اسے صرف اپنی ماں کا پتا یا اپنے باپ کا پتا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا آپ کے یہ حالات تھے، کچھ نہیں تھا، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، فآوا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا۔ جب رب یہ کر سکتا ہے تو وہ آنے والے حالات بہتر کیوں نہیں کر سکتا؟ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، آپ کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا ٹریک نہیں تھا، اللہ نے آپ کو وہ راستہ بھی دے دیا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کس طرف جانا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، رب نے جبریل کو بھیج کے ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو نبی بنایا۔ اتنا نواز دیا اللہ نے آپ کو۔ جو رب یہ کر سکتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آپ کو سارا دے سکتا ہے، وہ آنے والے حالات کو بہتر بھی کر سکتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ فقیر تھے، عائل کہتے ہیں جس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے وسائل پورے نہ ہو، آپ کا مال نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے سماجی تنہائی کا ذکر کیا۔ ہم انسان جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ معاشرتی حیوان ہے، یعنی اسے چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں، وہ گیدرنگ کو پسند کرتا ہے، اکیلا تنہائی میں نہیں رہتا۔ سماجی تنہائی کا ذکر کیا کہ باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھی، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور پھر آپ کے زندگی گزار۔ لوگ کہتے ہیں نا جس کے والدین نہیں ہوتے وہ اس کی زندگی ٹھیک نہیں گزرتی، اس بچے کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ والدین کے بغیر اللہ نے آپ کو زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ دے دیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے اپنی بچپن میں جب والدین نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تب بھی کبھی گناہ نہیں کیا، اور آپ نے یہ چیلنج دیا تھا کفار کو، فقد لبثت فیکم عمری، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، تم نے میرے اندر کبھی کوئی ایپ دیکھا ہے؟ کسی کی زبان پہ ایک لفظ ایسا نہیں تھا جس پہ وہ انگلی اٹھا کے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایپ تیرے اندر ہم نے کبھی دیکھا۔ یعنی اللہ نے اتنا محفوظ رکھا کہ بچپن والدین کے بغیر گزرے۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا اس بچے کی تربیت نہیں ہوتی جس کا باپ نہ رہے، جس کی ماں نہ رہے، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور پھر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ایک لائحہ عمل نہیں تھا، اللہ نے وہ بھی دیا، اور پھر آپ کے پاس وسائل نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی، اور آپ کہتے ہیں میں نے چند قراتوں کے لیے میں مکہ کے مشرکین کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عائلاً فأغنیٰ، کیا اللہ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اور پھر ایسا رب نے غنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مالدار عورت مکہ کی خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ پارٹنرشپ کے لیے آپ کو کہتی آئے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنا، نوازا نا اللہ، مال سے بھی نوازا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اتنا دیا کہ مال آپ کے پاس موجود ہے۔ اور نبی یہ بھی بات کسی وقت میں انشاءاللہ ہم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہد تھا نا، آپ کی جو غربت ہمیں نظر آتی، یہ آپ کا جو ہے نا خود اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو بڑا کچھ دے رکھا تھا، لیکن آپ رکھتے نہیں، دے دیتے۔ اگر اللہ کے رسول کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس بڑی دولت، اور آپ یہ کہا کرتے اللہ نے آپ کو مالی غنا بھی دیا اور دل کا غنی بھی کیا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا، کتنا زیادہ مال بنے گا وہ، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول فرمایا اگر اتنا سونا میرے پاس جمع ہو جائے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں 3 دن تک اسے اپنے پاس رکھوں، میں سارا تقسیم کر دوں۔ یعنی آپ کا زہد اختیاری تھا، آپ پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہیں گزاری۔ آپ نے بڑے سبق دیے اپنی امت کو، اس لیے آپ نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، سماجی تنہائی سے بھی اللہ نے نکال دیا، اور مالی طور پہ جو آپ پریشان تھے، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو وافر مال عطا کیا۔ تجارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ لگایا، اور پھر شادی اس عورت کے ساتھ آپ کی ہوگی جس کے پاس مال ہے اور آپ بھی مالدار، سارا کچھ آپ کے پاس اللہ نے دے دیا۔ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ آنے والے حالات کو بھی بہتر کرے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت میں ہم سب شامل ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا نوازے گا اللہ، اتنا نوازے گا آپ راضی ہو جائیں۔ اور آپ اس بات پہ یقین رکھا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی بھی بس دیکھ کے راضی نہیں ہونے والے،
آپ کبھی اس بات سے راضی نہیں ہوگے میری امت ذلیل ہو جائے، میری امت محکوم ہو، میری امت جو ہے نا وہ مظلوم ہو. اللہ کے رسول اسی بات پہ راضی ہوں گے اللہ ان کو غلبہ عطا کرے. لیکن تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ کی بات کو ماننا تو ضروری ہے نا، وہ ضروری چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جیسے ہر بندے نے لکھا ہوتا واللہ خیر الرازقین، یہ بات ویسی بات آ گئی. ہر دکان پہ لکھا واللہ خیر الرازق، اللہ رزق دینے والا ہے. لیکن یہ آیت کبھی کسی نے دیکھا اس کا پس منظر کہ اس کے پیچھے کون سی آیات ہے؟ اللہ کس کے لیے خیر ہے اور رزق دینے والا؟ کس کو اللہ سب سے زیادہ رزق نوازتا ہے؟ اللہ نے پیچھے کیا کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ ایسے بندوں کے لیے خیر الرازقین ہے جو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے. ہر بندے نے لکھ کے لگا جس نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، جو نماز سے کبھی غافل نہیں ہوتے. ان کا کاروبار، ان کی دکان، ان کی مجلس، ان کی مصروفیت کبھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ کبھی بھی مال کے پیچھے زکوٰۃ پہ جو ہے نا وہ پسو پیش نہیں کرتے، اپنی زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے. اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پتھرا جائیں گے. یہ ایک بات ویسے جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئی ہے کہ ہم نے لکھا ہوتا واللہ خیر الرازقین، اس بندے نے بھی لکھا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس کو کبھی زکوٰۃ کی فکر ہی نہیں ہوئی، جس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور لکھا واللہ خیر الرازقین. جبکہ یہ کس کے لیے ہے؟ جو کبھی ذکر سے غافل نہیں ہوتا، نماز سے غافل نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتا اور آخرت پہ یقین رکھتا. اسی طرح اللہ کہہ رہا اللہ تمہیں راضی کر دے، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. اور اللہ ایسے حالات لے کے آئے گا، لیکن ہمارے حالات اپنے خود ہم جو بہتر کر سکتے پہلے وہ کریں. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے 3 طرح کی تعلیمات دی. فرمایا یہ ساری باتیں آپ اس حالات میں تھے، یتیمی تھی، سماجی تنہائی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا. زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں تھا، اللہ نے وہ بھی دیا. اور پھر مال و دولت نہیں تھا، اللہ نے وہ بھی دیا. اب 3 طرح کی تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کرنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں. دیکھیں اس کو پیچھے آیت سے ملائیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، آپ یتیم تھے اللہ نے ٹھکانہ دیا. آگے اللہ کہہ رہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی یتیم مسکین آ جائے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کبھی جھڑکنا نہیں. آپ بھی تو یتیم تھے نا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یہ ہم سب کے لیے تعلیمات کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اب ہمارے لیے تعلیم کیا ہے؟ یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے، قہر سے ہے. کبھی اس کو قہر زدہ نظروں سے نہ دیکھنا. کبھی اسے جو ہے نا وہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ورنہ ایسے لوگ ان کو تانا دے رہے ہوتے ہیں اس کا تو باپ ہی نہیں، اس کی کیا تربیت ہو، نہ جھڑکنا، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا. وہ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کو رب نے جب کوئی سائل آ جائے، آپ کو رب نے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزارنی، علم دیا آپ کو، وحی کے ذریعے اللہ نے توحید عطا کی. اب سوالی آئے اسے جھڑکنا نہیں، وہ علم کا سوال کرنے آئے تب بھی نہیں جھڑکنا. اور تو بار بار سوال کر رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا ہے، نہیں. اب آپ کو رب نے آپ کو بس علم آ گیا نا، اس کے لیے بھی نہیں جھڑکنا. اور دوسری بات مال آ گیا ہے، پہلے کچھ نہیں تھا، مال ہے تو اس مال کے لیے کوئی سوالی آ گیا، نہیں دے سکتے نہ دو، لطف و کرم سے ضرور پیش آؤ، اسے پیار اور محبت سے واپس کر دو. چھڑکنا نہیں ہے، اس کو جو ہے نا وہ ڈانٹ نہیں پلانی، محبت کے ساتھ اسے کہہ دو نہیں میرے پاس نہیں ہے. سائل آ جائے، سائل کو خالی پہلی بات لوٹاؤ ہی نہ، کچھ دے دو. اگر نہیں دے سکتے تو اس کو جھڑکو نہ، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی والا معاملہ کر کے اسے واپس لوٹا دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو بیان کیا کرو. کس لیے بیان کرنا ہے؟ میرے پاس مال ہے، میرے پاس فلاں چیز بھی ہے، میرے پاس فلاں بھی ہے. کس لیے؟ تکبر کے لیے، غرور کے لیے، شہی بگاڑنے کے؟ نہیں، صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا. شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بیان کر سکتے ہیں آپ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول
یہ بندہ تو پسند کرتا ہے کہ اس کا اچھا لباس ہو، اچھا جوتا ہو، اس کے پاس اچھی چیزیں ہوں، تو یہ سارا کچھ تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو تم بیان کر سکتے ہو، لیکن اس وقت جب تمہارے میں شکر ہو۔ اصل غرور اور تکبر یہ ہوتا ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو چھٹلا دینا، اور یہ ساری میری کمائی ہے، یہ سارا کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے دن رات ایک کیا، میں راتوں کو سوتا نہیں رہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں جب آ جاتی ہے اللہ کے رسول میں، یہ تکبر ہے۔ نعمت کو بیان کرنا تکبر نہیں ہے۔ اچھا لباس پہن کے اگر کوئی یہ بیان کرے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو اچھا لباس پہن لے، اچھی گھڑی پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، لیکن اگر وہ یہ کہ یہ میرا کمایا ہوا، میری ساری محنت، شکر نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ تکبر میں آئے گا۔ باطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے، حقیر بھی نہیں جاننا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، اس کو لوگوں کے سامنے رکھا کرو، لیکن شکر کرتے ہوئے۔ اب یہ ساری صورت کو ہم اپنی زندگی پر ذرا لے کے آئیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس صورت کو تناظر میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ہمارا کل آج جو ہے نا وہ کل سے بہتر نہیں ہے؟ ہمارے باپ کے پاس کیا تھا، ہمارے دادا کے پاس کیا، اس وقت کیا وسائل تھے؟ تب بجلی نہیں تھی، تب یہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی، تب ان کے پاس شاید اتنی دولت نہ ہو جتنی ہمارے پاس ہے۔ ہمارا کل آج کل سے بہتر نہیں ہے، اللہ نے بہتر کیا ہوا، اللہ نے ہمارا کل جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں تھا ہمارے سامنے، لیکن آج بہتر ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، شکر کریں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا جو اب ہے؟ آپ آج کے دن کو دیکھ لیں، آج آپ نے ناشتہ کیسا کیا؟ کیا وہ غریبوں والا ناشتہ تھا؟ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں دیکھیں ذرا، یہ کپڑے کس طرح کے پہنے آپ نے؟ کیا صحابہ کو ایسا لباس میسر تھا؟ کیا اس طرح سے استری کر کے ایک سلوٹ بھی باقی نہ بچے، اس طرح کے کپڑے وہ پہنا کرتے تھے؟ کیا ایسے صحابہ تھے ان کے پاس اس طرح کے کھانے میسر تھے؟ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، گرمی آتی ہے تو آپ کے پاس ایسے اللہ نے جو ہے نا سہولیات دے دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ٹمپریچر سیٹ کر لیتے ہو۔ سردی آتی ہے تو اپنی مرضی کا کمرے کا جو ہے نا وہ آپ ٹمپریچر کر لیتے ہو۔ یہ سہولیات پہلے تھی، کبھی گنا کریں بیٹھ کے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی گنا کریں نعمتوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی جو کل تھا وہ آج اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے۔ آپ ابھی مسجد میں آئے ہیں، اپنی دکان پہ کاروبار پہ آئے، کیسے آئے؟ کوئی لمبا سفر پیدل تو نہیں کرنا پڑا آپ کو، کوئی گاڑی پہ آیا، کوئی بائک پہ آیا، ادھر سے بس کوئی طاقت نہیں لگی، صرف ایک پاؤں سے ریس دبائی ہے یا ہاتھ سے دبائی اور اپنی دکان پہ پہنچ گئے۔ یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کبھی گنا کریں نا ان کو بیٹھ۔ ان نعمتوں کا صحابہ کے پاس سے کبھی تقابل کیا کریں، ان کے پاس تھا یہ سب کچھ، یعنی اللہ نے ہمارا بھی آج بہتر کیا پہلے سے۔ ہمارے باپ دادا اس جگہ پہ نہیں تھے جہاں پہ ہم ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرتے ہوئے ہم نعمتوں کا ذکر کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اچھا صحابہ کے پاس نہیں تھا کچھ بھی، اتنی سہولیات نہیں تھی، رب نے ان سے کہا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ صحابہ سے اللہ نے کہا جن کے پاس سہولیات نہیں ہے، کئی صحابہ ایسے ہوتے تھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ یہ جو تمہیں نعمتیں میں نے دی ہے نا، کون سی نعمتیں؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، آپ نے کتنے صحابہ سے، کوئی ہے جس کے گھر میں مہمان کو کھانا کھلانے کے چیزیں موجود ہو؟ کوئی صحابی نہیں۔ ایک صحابی گھر لے کے جاتے، اس کے گھر میں بھی بچوں کا ہے یا خود کھا دے، مہمان کو کھلا دیا۔ اپنے گھر میں پیغام بھیجا، کاری کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحابہ کتنے کتنے دن تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ بدر میں دیکھیں سواری نہیں ہے، اور سواری کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اتنی غربت۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ اللہ نے دیا۔ اور وہ صحابہ جو قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے میں نے سوال کرنا ہے، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی۔ کن سے کہا جا رہا؟ صحابہ سے۔ اس وقت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے، تم سے سوال ہوگا۔ ہم اگر تقابل کریں تو ہمارے پاس نعمتوں کے انبار لگے ہوئے، ہم شمار نہیں کر سکتے نعمت، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہمارے پاس اتنی سہولیات ہے، ہم اگر گننا چاہیں، ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ اسے چھوڑ دیں، کیا آپ روٹی کھا کے نہیں سوتے؟ آپ دن کو جب اٹھتے ہیں صحت ٹھیک ہے، ناشتہ نہیں کرتے، اچھا لباس نہیں پہنتے، آپ کے ہر کسی کے پاس تقریباً سواری موجود ہے، مہنگائی اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے پاس وسائل پھر بھی موجود ہے، کھانا پھر بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس صورت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو بیان جو کر رہے ہو نا، یہ سارا کچھ دکھا رہے ہو، شکر کیا۔ ہم پہ تو زیادہ شکر ہوتا ہے۔ اچھا صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، مال نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے میں نے سوال کرنا ہے، نہ ہونے کے باوجود ہمارا شکر زیادہ ہے یا صحابہ کا شکر زیادہ؟ یقینی بات ہے صحابہ زیادہ شکر گزار تھے، وہ زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، وہ اپنے عمل کے ساتھ شکر کرتے، وہ اپنی زبان کے ساتھ شکر کرتے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود بھی ہے، ہم پھر بھی نہ شکرے، ہم کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارے رونے ختم نہیں ہوتے، جبکہ صحابہ کا شکر ختم نہیں ہوتا۔ وہ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات، اسے کہا ہمارا منہ تھک گیا نعمتیں کھا کھا کے، زبان تھک گئی ہے نعمت جو ہے نا ان کا ذکر کر کر کے، کان تھک گئے، لیکن زبان پہ کبھی شکر نہیں آتا، زبان پہ شکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے، جتنا کچھ رب نے دیا اس کو بیان کرے، لیکن رب کا شکر کرتے ہو، اپنی زندگی میں شکر لے کے۔ اور اگر اتار چڑھاؤ آ جائے تو اس صورت کو کبھی پڑھ لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تجھے رب نے چھوڑ دیا ہے، وہی نہیں آ رہی، قیام چھوٹ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے دن چڑھتا ہے نا، یہ اندھیرا بھی ختم ہو جائے گا، یہ تاریکی بھی چھٹ جائے گی۔ تو اگر کبھی پریشان ہو اس صورت کو پڑھ لیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیا کرے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیا کرے۔ اور آج جو حالات ہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، انظر الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے نظر دوڑایا کرو۔ آپ ایک چکر جو ہے نا وہ کبھی ہسپتال کا لگا کے آئیں، کبھی کسی غریب علاقے کا لگا کے آئیں، آپ ڈیفنس کا چکر لگائیں گے تو آپ کو یوں ہی لگے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لگ رہا ہے یہاں تو بڑی بڑی دکانیں ہیں اور بڑے بڑے مالز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ ادھر نہ جائیں، ادھر جانا ذرا، جہاں جھگیاں بنی ہوئی ہیں، کبھی اس بستی سے بھی گزرو جن کے پاس پنکھا نہیں ہے، جن کے پاس لیٹنے کے لیے کوئی بیڈ نہیں ہے، جن کے پاس چھت کے لیے کوئی مضبوط جو ہے نا وہ سہارا نہیں ہے، ان کی طرف کبھی نظر دوڑاؤ، تم نعمتوں کی قدر کرو گے۔ کبھی ہاسپٹل میں جاؤ، دیکھو وہ سانس بھی مصنوعی لے رہے ہیں، کسی کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے، تمہیں شکر گزار بننے کی عادت پڑے گی۔ کبھی یہ کام کیا کرو، یہ رونے نہ رویا کرو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، فلاں ادھر پہنچ گیا، فلاں ادھر پہنچ گیا۔ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری ہمیں تب ہوگی جب ہم اپنے سے نیچے والوں کا کبھی دیکھیں، کبھی ان کو دیکھیں۔ میں تو 2 وقت کا کھانا بھی اچھا کھا رہا ہوں، وہ بیچارے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس صورت کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ہم پہ لازم ہے، فرض ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا آپ کی امت کو میں دوں گا، اور آپ کی امت کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے ہمیں دیا ہوا الحمدللہ۔ اور تھوڑے سے حالات کبھی خراب ہو جاتے ہیں، مسلمان ٹریک سے اتر جاتے ہیں، رب کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی جیسے غزہ میں، فلسطین میں حالات خراب ہے، اس کی بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ ان حالات میں تبصرہ کبھی کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کریں بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات آ جائیں امسک علیک لسانک، ویسے تو حکمرانوں کا کام ہے یہ، ان میں تو اتنی جرأت ایمانی ہے ہی کوئی، یہ تو بات چھوڑ دیں آپ، وہ جتنے مرضی میزائل بنا کے بیٹھ جائیں، جتنی مرضی ایٹمی طاقتیں آ جائیں، وہ ان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ ورنہ جہاں پہ فلسطین ہے، جہاں اسرائیل ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں کتنے مسلم ممالک، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔
ہمارے لیے اب جہاد ہم تو کر نہیں سکتے جب تک حکمران وقت ہمیں اجازت نہ دے، وہ تو کام کرنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرنا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو خاموش کر لو، تبصرے نہ کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس خاموش۔ وادع لاخیک، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اس میں عمل کر لیں، اور کچھ آپ کر ہی نہیں سکتے، کیا کریں؟ میں آپ سے کہوں جہاد کے لیے کھڑے ہو جائے، یہ کر لو، وہ کیا کریں گے آپ؟ کیسے لڑیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ کے امسک علیک لسان، زبان کو بند کر لیں، خاموش ہو جائے، اس معاملے میں زیادہ ڈسکس نہ کریں، فلاں کی غلطی ہے، فلاں یہ ہو گیا، بس چھوڑ دیں۔ اور وادع لاخیک، اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی حالات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدلے گا اور بڑے اچھے انداز میں بدلے گا۔ جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو دیکھیے گا پھر اللہ کیسے حالات بدلتا ہے۔ ہم خود ہی نہیں چاہتے ہمارے حالات بدلے، تو جب ہم خود ہی نہیں چاہتے تو رب اس طرح کی آزمائشیں ہمیں دکھاتا رہتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان مقہور ہیں، مجبور ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ غیبی طور پہ فرشتوں کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو ظالم ہے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو جو ہے نا وہ ان کا صفحہ ہستی سے انہیں مٹا۔ دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں اور اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس بات پہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے تھے جمعہ میں، یہ سارا موضوع بھی رکھا جا سکتا، لیکن ہم نے کہا بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، حکمرانوں کو جو کام ہے وہ کر نہیں رہے، ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھے ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔